مختصر سی بات ہے بھائی، ساتھی تشریف رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری حکم آیا وہ کیا تھا؟ استغفار۔ سب سے آخری صورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب آخری حکم آئے فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور کیا کریں؟ استغفار کریں۔ تو بھائی جاتا رمضان ہے، استغفار کی کثرت۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا رمضان صحیح گزارا ہے۔ ہم سب میں کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں بہت ساری ہیں۔ یہ استغفار ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ عمل کے آخر میں جب استغفار ہوگا تو عمل میں جو کمی، کوتاہی، قصور ہوئے ہیں وہ استغفار کی برکت سے کیا ہو جائیں گے؟ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ استغفار کی کثرت کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عمل کا جزو آخر، ہر عمل کا جزو آخر اعتراف تقصیر اور خشیت رد ہونا چاہیے۔ کیا گا؟ ہر عمل کا جزو آخر اعتراف تقصیر، اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف ہو، اور خشیت رد، ڈر ہو کہ کہیں یہ عمل اللہ کے ہاں سے رد نہ کر دیا جائے۔ نماز قبول بھی ہوتی ہے، منہ پہ بھی مار دی جاتی ہے، روزے قبول بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے بھائی رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، استغفار کی کثرت کریں، خود بھی گھر میں بھی فضا بنے، اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک تو ہمارے گناہ ہے نا، اس پر استغفار، ہماری تو نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ اس پر بھی کیا ہو، اس پر بھی کیا ہو، استغفار بھی ہو۔ اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اچھا، شب قدر کا وظیفہ بھی کیا ہے؟ معافی مانگنا ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا نا اللہ کے رسول شب قدر میں کیا دعا مانگے؟ تو آپ نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بڑے روزے رکھے قبول فرما، بڑی تراویحیں پڑھی ہیں قبول فرما، بڑے صدقے کیے ہیں اور بڑے ہم نے نفلیں پڑھی ہیں اور بڑے ہم نے قرآن ختم کیے اور بڑے ہم نے، نہیں، اللہ بس ہم قصوروار ہیں، تو ہے معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اچھا، معافی میں دو چیزیں ہیں، بلکہ تین چیزیں ہیں معافی میں۔ پہلی چیز ہے استغفار، جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر معافی مانگنا۔ دوسری چیز ہے توبہ، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم کرنا۔ آج اکثر لوگ استغفار کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ حج پہ گئے، بڑی معافیاں مانگ رہا ہے اور آگے بھی گناہ کر رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھا ہے، بڑی معافیاں مانگ رہا ہے اور پھر گناہ کر رہا ہے۔ رمضان میں بڑے استغفار ہو رہا ہے، پھر توبہ کیا ہے؟ آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم۔ ہاں، آج تک جھوٹ بولتے رہے، چلو اس پر تو معافی مانگو، اب تو جھوٹ سے توبہ کرو، آئندہ نہیں بولوں گا۔ آج تک گالی دیتے رہے، اس پر معافی مانگو، آئندہ گالی نہیں دوں گا، یہ عزم کرو، یہ توبہ ہے۔ آج تک ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، چلو اس سے معافی مانگو، آئندہ ماں باپ کا فرما بردار بنوں گا، یہ عزم کرو۔ آج تک نماز میں غفلت رہی،
استغفار معافی مانگو، آئندہ 5 نمازیں پڑھوں گا. بہت سے لوگ رمضان کے بعد نظر ہی نہیں آتے. یہ بہت ساری جو رونق ہے مسجد میں، یہ کیا ہے؟ رمضان کی برکت ہے. رمضان جاتا ہے تو یہ رونق بھی ہے. بہت سارے نا رمضانی نمازی. کون سے نمازی؟ جیسے رمضانی حافظ ہوتے ہیں. نہیں، استغفار بھی کریں اور کیا کریں بھائی؟ توبہ. آئندہ گناہوں سے بچنا ہے. جو زندگی میں غلط چیزیں اس کو ختم کرو. اور تیسری چیز پتہ توبہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ذمہ فرائض ہیں ان کی قضا کرنی ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے رہے آج تک، معافی مانگو. آئندہ زکوٰۃ دینے کا عزم کرو. اور جو اتنے سال زکوٰۃ نہیں دی اس کی زکوٰۃ دو. اتنی نمازیں نہیں پڑھی، وہ نمازیں قضا کرو. کسی کا آپ نے حق دبایا ہوا تھا، معافی مانگو اور آئندہ عزم کرو کہ آئندہ دوں گا. اور آج تک جو نہیں دیا اس کو واپس کرو. یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں معافی مانگنے کا مطلب کہ جو لوگوں کے پیسے دینے تھے وہ بھی ختم. نہیں 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 نہیں، جو پیسے دینے وہ تو دینے. ہاں، پیسے دینے لوگوں کے. ہاں، وہ معافی مانگنے سے صرف وہ جو گناہ ہوا وہ ختم ہوگا، وہ حق نہیں معاف ہوگا. پیسے تو دینے پڑیں گے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے. رمضان اگلے سال بھی آنا ہے، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ توبہ کریں، اپنی زندگی بدلیں، اپنی غلطیاں پکڑیں. دوسروں کی نہیں پکڑو، اپنی اپنی پکڑو. معاشرت کی لائن میں کہاں گڑبڑ کر رہے ہو؟ معاملات کی لائن میں کہاں گڑبڑ کر رہے ہو؟ عبادات کی لائن میں کہاں گڑبڑ کر رہے ہو؟ اخلاق کی لائن میں کہاں گڑبڑ کر رہے ہو؟ عقائد کی لائن میں کہاں اپنی غلطیاں پکڑو بھائی. سب سے آسان کام ہے دوسرے کی غلطی پکڑنا، سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی پکڑنا. بعض لوگ عبادات پہ بہت زور دے رہے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہے. بعض لوگ معاملات پہ بہت زور دے رہے ہیں، اخلاق ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ اخلاق پہ بہت زور دے رہے ہیں، عبادات ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لو بھائی، ایمانیات بھی ہوں، عبادات بھی ہوں، اخلاق بھی صحیح ہوں، معاملات بھی صحیح ہوں، معاشرت بھی صحیح ہو. اچھا، عجیب بات ہے، قرآن میں جو سب سے لمبی آیت ہے مقدار کے اعتبار سے، وہ عبادات سے متعلق نہیں ہے. ہاں، اور توحید سے متعلق بھی نہیں ہے. سب سے لمبی آیت قرآن کی جو ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ معاملات. معاملات، لین دین صاف ستھرا رکھو. کہ جب کسی سے معاملہ کرو تو اس کو کیا کرو؟ لکھو. لکھنا نہیں آتا تو کسی سے لکھو، جس کو لکھنا آتا ہے وہ صحیح سے لکھے. 2 گواہ بیچ میں ڈالو، 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. یعنی معاملات سے متعلق جو آیت ہے یہ سب سے لمبی آیت ہے. بہت ساروں کے معاملات میں بہت گڑبڑ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بنوں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے مختصر جواب دیا، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی. کسی کا حق نہ دبانا. ڈاکو صرف وہ نہیں ہے جو بندوق دکھا کے پیسے چھین لیتا ہے. جو بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دے رہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ڈاکو ہیں، لیکن یہ بڑے مہذب قسم کے ڈاکو ہیں. یہ کون سے ڈاکو ہیں؟ ہاں، جنہوں نے بہنوں کو حق نہیں دیا. یہ حرام کھا رہے ہیں. آپ 100 مسلمانوں سے پوچھو بہنوں کو حق دیا، 90 نکلیں گے جنہوں نے نہیں دیا. پھر کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا کہاں سے قبول ہو؟ گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، بہنوں کی بددعائیں لگی ہوئی ہیں، پریشانیاں کہاں سے ختم ہو؟ معاملات ٹھیک کرے میرے بھائی، اخلاق ٹھیک کرے، جھگڑے ختم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں. صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے. اور یہ آپس کی نا اتفاقیاں
یہ موڑ دینے والی چیز ہے، جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے، یہ نا اتفاقیاں نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے بھائی آگے عید آ رہی ہے، عید کا پیغام پتہ کیا ہے؟ جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو۔ خوشی کا دن ہے، تو کیا خوشی کہ جس میں بھائی سے لڑائی ہو؟ وہ خوشی ہے؟ بہن سے لڑائی ہو؟ بہت ساروں کی تو بیوی سے لڑائی ہے۔ یہ کتنوں کی بیویاں ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے، کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے۔ ہاں، لوگوں کو عیدیاں دیتے پھر رہے، گھر میں لڑائی ہے، لوگوں کو عیدیاں دے رہے ہیں۔ اپنے گھر کا معاملہ ٹھیک کر بھائی۔ ہاں، تو جس چیز کے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے بھائی، عید آ رہی ہے، جھگڑے کیا کرو؟ بولو تو صحیح بھائی، جھگڑے کیا کرو؟ اور شاید ہی کوئی اتنا شریف آدمی ہو جس کا جھگڑا کسی سے نہ ہو، ورنہ تقریباً سبھی کا ہے۔ سچی بات ہے، اکثر کا جھگڑا ہے کسی نہ کسی سے۔ اس کے اپنے گھر میں جھگڑے، اس کے اپنے دو بیٹے آپس میں بات نہیں کرتے، اس کی بہویں آپس میں بات نہیں کرتی، ایک گھر میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے۔ جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم۔ عید کا تقاضا یہ ہے۔ وہ کیا خوشی ہے کہ جس میں دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، کھوٹ ہے۔ کیا خوشی ہے؟ اچھے کپڑے پہننے کا نام تھوڑا عید ہے۔ دل اچھا بنو، اخلاق اچھے بنو، ظاہری چمک دمک نہیں، اندر کو چمکاؤ۔ ٹھیک ہے نا جی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی۔ اچھا، رمضان میں جو کمی کوتاہی رہی اس کے ازالے کے لیے ایک صدقہ فطر ہے۔ فطرانہ نکالو۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو آدمی کی جو کمی کوتاہی رمضان میں ہوئی اس کا ازالہ ہوگا، دوسرا غریبوں کو خوشیوں میں کیا کرو؟ شریک کرو، صدقہ فطر نکالو۔ اچھا آپ دیکھو، ہر آدمی کا گھر ایک جیسا نہیں ہے نا۔ کوئی 2 مرلے کے مکان میں، کوئی 2 کنال میں، کوئی 4 کنال میں، اپنی حیثیت کے حساب سے گھر بناتا ہے نا آدمی۔ ہر ایک کی سواری، کوئی سائیکل پر ہے، کوئی موٹر سائیکل پر ہے، کوئی گاڑی پر ہے، پھر گاڑیوں میں فرق ہے۔ ہر ایک کے کپڑے، ہر ایک کا کھانا اپنی حیثیت کے حساب سے ہے۔ تو فطرانہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہے جی، فطرانہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ اکثریت گندم سے ہی نکالتی ہے فطرانہ، ہے نا۔ 100-150 روپے نکالتی ہے، فطرانہ ہو گیا۔ نہیں بھائی، آپ کشمش کے حساب سے فطرانہ نکالو۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے کشمش کے حساب سے، وہ تقریباً 1600-1700 روپے بنے گا۔ کھجور کے حساب سے نکالو، 700-800-900 روپے بن جاتا ہے۔ کھجور کی بھی قیمت فرق۔ اللہ توفیق دے، اجوا کے حساب سے نکالو، وہ زیادہ بنے گا۔ وہ جو کے حساب سے نکالو 350-400، گندم کے حساب سے نکالو 150 روپے۔ جب آپ کے کپڑے برابر نہیں، کھانا برابر نہیں، سواری برابر نہیں، تو فطرانہ کیوں سب کا ایک جیسا ہو گیا؟ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے نکالو، بڑھ چڑھ کے نکالو، غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک ہو، اور لوگ آپ کے پیچھے نہ پھرے، فطرانہ دو، آپ لوگوں کو تلاش کرو کون ضرورت مند ہے، اور سب سے پہلے حقدار رشتہ دار ہے، غریب، سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان پہ خرچ کرو۔ عجیب بات ہے، قرآن میں نماز کی رکعتیں نہیں آتی، رکوع سجدے کی تفصیل نہیں آتی۔ نماز میں مال کا مصرف اللہ نے نام لے کے، قرآن کی بات کرو، قرآن میں تفصیل نماز کی نہیں آئی، نماز مال کے مصرف کی تفصیل آئی ہے، مال کا خرچ کرنا ہے۔ 6 مصرف بتائے اللہ نے نام لے کر، مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے نا تھوڑا، تو اللہ نے 6 مصرف بتائے، مال کہاں خرچ کرو۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنا کہاں؟
یتیموں پہ رشتہ داروں پہ خرچ کرو. وآت المال علی حبہ ذوی القربى رشتہ دار والیتامى یتیم والمساکین ضرورت مند لوگ وابن السبیل بعض سفر میں مصیبت میں آ جاتے ہیں والسائلین مانگنے والوں کو بھی دو. مانگنے والوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض عادی ہوتے ہیں, بعض ضرورت مند ہوتے ہیں, بعض نے پیشہ بنایا ہوتا ہے. اب دیکھو مانگنے والے بہت ضرورت مند بھی ہوتے ہیں, سارے پیشہ ور نہیں ہوتے. مانگنے والوں کو بھی دو. اور پھر رقاب گردنیں آزاد کراؤ. اس میں دو مصرف ہے, قیدی اور مقروض. بعض لوگ خدا نہ خواستہ بیماری, کوئی ایکسیڈنٹ, حادثہ, چھت گر گئی, قرضے میں تلے دب جاتا ہے بیچارہ, کوئی نقصان ہو جاتا ہے ایسا, تو مقروض لوگ ہیں, ان کے قرضے ادا کرواؤ. یہ 6 مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں مال کے, اور آگے فرمایا نیکی کیا ہے, اقام الصلاۃ نماز بھی قائم کرنا, وآت الزکاۃ زکات بھی ادا کرنا. اچھا تو یہ جو 6 مصرف تھے یہ کیا تھے؟ یہ زکات کے علاوہ تھے, یہ زکات کے. تو بھائی 3 باتیں کی میں نے. رمضان کا آخر ہے, استغفار کی کثرت کریں. عید آ رہی ہے, جھگڑے کیا کریں؟ کون کون ختم کرے گا بھائی؟ کب کریں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے یہ تو بات کریں گے. نہیں یہ تو پہلے کر لیں. ہاں جھگڑے ختم کر. تیسری بات فطرانہ, اپنی حیثیت کے حساب سے. گندم سے فطرانہ یہ کس کے لیے؟ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے ان کے لیے, چلو وہ گندم سے نکال دیں. اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے کشمش کے حساب سے نکالو, حیثیت دی ہے اجوا کھجور کے حساب سے نکالو. مسئلہ معلوم کرو, بڑھ چڑھ کے دو اور تلاش کر کے دو, اور عزت سے دو. اللہ نہیں, عزت سے دو. اس کا احسان سمجھو. آپ کا احسان نہیں کہ آپ دے رہے ہو, اس کا احسان ہے کہ آپ سے لے رہے ہیں. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ. لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی ہے. روزہ اس لیے رمضان کا مہینہ تقوی پیدا ہو. تقوی کیا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا, گناہوں سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ رمضان ذریعہ بنے زندگی کے بدلنے کا. آدمی کی فطرت ہے اچھے سے اچھے کی تلاش. یہ نہیں کہ کھانا ہو, کہتا ہے کھانا اچھا ہو, کہ فلاں جگہ جاؤ یار فلاں کا کھانا بہت اچھا, یار فلاں جگہ سے کپڑے سلوانے وہ بڑا اچھا سیتا ہے. انسان کی فطرت ہے اچھے سے اچھا. صرف یہ نہیں کہ کھانا, صرف یہ نہیں کہ کپڑے سل جائیں, صرف یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھنا ہے. روزہ اچھے سے اچھا رکھے, روزے میں حسن پیدا کرے, روزے میں نکھار پیدا کرے, روزے میں کمال پیدا کرے, روزے کو خوبصورت بنائے. روزہ ہمارا شاندار ہو, روزہ ہمارا جاندار ہو. پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا, پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا. رمضان کو صحیح گزارے. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے, جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے, غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے. اب کوئی روزہ رکھ کر پانی پی رہا ہو نا, سب کیوں نا تمہارا روزہ کیا کر رہے بھائی؟ کوئی روزہ رکھ کر بسکٹ کھا رہا ہو, وہ روزہ بھائی. ایک آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے, روزہ رکھ کر گالی دے رہا ہے, روزہ رکھ کر میوزک سن رہا ہے, روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے. کھانا پینا تو حلال ہے, کھانا پینا تو یہ تو وقتی طور پر منع کیا ہے کہ روزہ نہیں کھانا. جھوٹ تو ہے ہی حرام, غیبت تو ہے ہی حرام, گالی دینا تو ہے ہی حرام, اور بہت سے کام حرام کے ہیں جو میں یہاں کہہ نہیں سکتا.
استعداد نہیں ہے سننے کی، برداشت نہیں ہے کہ یہ کیسے جی. ایک آدمی 10 سال سے شراب پیتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی سور کا گوشت رکھے کہے گا حرام ہے، اور شراب کیا ہے؟ تو آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. بہت سے حرام کے درجے کی چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں لوگ اور احساس ختم ہو گیا. تو اس روزے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرے، روزے کو صحیح روزہ رکھے. زبان کا بھی روزہ ہو، غلط نہیں بولنا. آنکھ کا روزہ ہو، غلط نہیں دیکھنا. کان کا روزہ ہو، غلط نہیں سننا. ہاتھ پاؤں کا روزہ ہو، یہ غلط استعمال نہ ہو. دل دماغ کا روزہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، غلط جذبات نہ ہو، غلط شوق نہ ہو. پابندی لگائیں. پھر روزے کو اعمال کے ساتھ گزاریں. نمازوں کا اہتمام. بہت سے روزہ رکھتے نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت سے نماز پڑھتے گھر میں پڑھ لیتے. نماز کا اہتمام، مسجد میں 5 نمازیں. تراویح کا اہتمام. یہ بہت سے لوگ ہیں جن کا تراویح پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہے. ایک ہے نا کہ جی آج ذرا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کوئی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں. ابھی 3-4 دن پہلے بھی میں آ رہا تھا، تراویح ہو رہی تھی مسجد میں، اور وہ جم میں لوگ نوجوان لگے ہوئے تھے. جم میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تھکا رہے، اور تراویح کو نہیں پڑھتے کہ تھک جاتے. ارے جاہلوں کے سینگ نہیں ہوتے. اگر جاہلوں کے سینگ ہوتے نا، پاگلوں کے، احمقوں کے، تو تراویح کے وقت میں جتنے جم میں ہیں نا، ان کے سینگ سب سے بڑے ہوتے. تراویح پڑھیں. حدیث میں 2 چیزیں آتی ہیں، جو رمضان میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے. 2 چیزیں، جو رمضان میں روزہ رکھے پھر رات کو قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. روزہ اپنی جگہ ہے، تراویح اپنی جگہ ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو، قیام، رکوع، سجدہ، شوق ہو، ذوق ہو. روزہ، اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا. اب یہ 5واں روزہ آ گیا. 5واں آ گیا نا کہ 6واں آ گیا؟ 5واں. اب یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنا وقت قرآن پہ گزر رہا ہے، کتنے سپارے روز پڑھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے گاڑی پر، ایک ہوتا ہے موٹر سائیکل پر، ایک ہوتا ہے سائیکل پر. اور جس کے پاس سائیکل بھی نہ ہو، کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی غریب آدمی ہے. جو رمضان میں 1 سپارہ بھی روز نہ پڑھے، یہ بہت، بولو بھائی، یہ بہت کیا ہے؟ غریب. کہاں کا؟ قبر کا. یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے. چاہے کروڑ پتی ہو. کسی کا ہوتا ہے 4 کنال کا گھر، کسی کا ہوتا ہے 1 کنال کا، کسی کا ہوتا ہے 5 مرلے کا، کسی کا ہوتا ہے 2 مرلے کا، اور کوئی ہوتا ہے کرائے پہ. فرق ہوتا ہے نا. رمضان میں بھی جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ انتہائی فقیر آدمی ہے. قبر کا، ایمان کے اعتبار سے فقیر ہے یہ آخرت کے اعتبار سے فقیر ہے. ایک ہوتا ہے دنیا کا فقیر، ایک ہوتا ہے آخرت کا فقیر. بڑا فقیر کون سا ہے؟ بڑا فقیر ایک ہوتا ہے مال کا فقیر، ایک ہوتا ہے اعمال کا فقیر. رمضان اور قرآن، اس کی تو خاص مناسبت ہے. قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں آئی ہیں. اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاتے تھے رمضان میں، اور قرآن کا دور فرماتے تھے. اب سب دیکھیں، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹی قرآن پڑھ رہی، بہو قرآن پڑھ رہی، بچے قرآن پڑھ رہے. قرآن، ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کثرت سے پڑھو. اور کثرت، علماء کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھا نا تو کثرت میں آئے گا. اب ہم دیکھیں، ہم رمضان میں 300 دفعہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 10 منٹ بھی نہیں لگنے.
اور دوسرا استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تیسرا اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اب ہم روزانہ کتنا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا۔ ابھی تو کیا مانگتے ہیں؟ پیسے دے دے۔ کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا مانگتے ہیں؟ یہ نوجوان بیٹھے کہ ہم پاس ہو جائیں، ڈگری مل جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ تسمہ بھی ٹوٹ جائے، ہم تسمے کے بھی محتاج ہیں۔ لیکن اصل چیز مانگنے کی رمضان میں کہ اللہ میرا ٹھکانہ کیا بنا؟ کہ جنت بنا، اور اللہ مجھے جہنم سے بچے۔ تو بھائی دیکھو رمضان آیا ہے اور جا رہا ہے، ایک گیا روزہ، دوسرا گیا، تیسرا گیا، کہ جی ایک عشرہ ختم، کہ جی دوسرا عشرہ ختم، لو جی رمضان ختم۔ تھوڑے دنوں میں یہ جملہ آئے گا کہ رمضان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور رمضان اگلے سال بھی آنا ہے، رمضان اگلے سال بھی آنا ہے، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں؟ ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ رمضان آئے گا اگلے سال، ہمارا اگلے سال ہونا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے۔ تو سب نیت کرو اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ، ذرا زور سے انشاءاللہ کو رہا ہے، کوئی جذبہ ہونا چاہیے، کوئی کرنٹ ہونا چاہیے بندے کو، شوق نظر آئے کہ رمضان ہے مجھے صحیح گزارنا ہے۔ اچھا یہ بہت سے گڑبڑ کرتے، یہ جمعے کا روزہ رکھتے، یہ بہت سے، اس لیے آپ دیکھو کہ جمعے کے دن کیا ہوگا؟ رش زیادہ ہوگا، فجر میں بھی، باقی نمازوں میں بھی۔ یہ تو بچوں کو کہا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو، کہ چلو جمعہ روزہ رکھو تاکہ انہیں عادت پڑے۔ یہ بہت سارے بہانے مارتے کہ مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آدھا کلو مٹھائی کھا کے کیا کہتے ہیں؟ اچھا پھیکی لے آئیں۔ یہ بہت سے کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ دیکھو سچی بات کو، اس ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہے جو ڈاکٹر دیندار ہے، جو بے دین ڈاکٹر ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس ڈاکٹر کے دل میں روزے کا اہمیت ہی نہیں ہے، جس کے دل میں روزے کی عظمت ہی نہیں ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار؟ یہ بہت سے روزہ کیوں رکھتے کہ یار بڑا لمبا دن ہے، یار بھوک لگتی۔ دنیا کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی بھوک کہاں سے برداشت کرے گا؟ دنیا کی پیاس برداشت نہیں تو جہنم کی پیاس کہاں سے برداشت کرے گا؟ روزہ نام ہی بھوکا رہنے کا ہے، روزہ نام پیاسا رہنے۔ یہ بہت سے کہتے ہیں صبح یہ کھا لو وہ کھا لو سارا دن بھوک نہیں لگے گی، اور روزہ تو ہے اسی کا نام کہ بھوک لگے، پیاس لگے اور برداشت کریں۔ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرو۔ صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، چھوٹے بچوں کو، صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور شام کو جب بچوں کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بہلانے کے لیے کوئی کھیلنے کی چیز دے دیتے، کھیلتے رہے۔ وقت پورا کرنا ہے، روزہ رکھوانا ہے۔ بچوں کے ساتھ خیر خواہی، بچوں کو روزہ رکھوائیں کہ نہیں اسکول جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ضروری ہے، روزہ رکھنا۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پٹائی کرو۔ بالغ ہونے سے پہلے اس کو نمازی بنانا ماں باپ کے ذمے ہے، اس طرح اس کے اندر روزے کا اہتمام پیدا کرنا ماں باپ کے ذمے ہے۔ بہترین عطیہ باپ کا بیٹے کے لیے کیا ہے؟ اس کو ادب سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ۔ بچوں کا سب سے پہلا حق ہے انہیں دیندار بناؤ۔ اماں ابا بوڑھے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، وہ روزہ رکھیں۔ مسئلہ آخرت کا ہے، ایک دنیا کی بھوک، دنیا کی پیاس، دنیا کی گرمی، دنیا کی تکلیفیں، ایک آخرت کی تکلیفیں۔ آخرت کی تکلیف سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، ابھی بھی آیا ہے چلا جائے گا۔ فائدہ کیا اٹھایا؟ اس سے حاصل کیا کیا؟ نیت کرے اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اس رمضان سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اس رمضان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنانا ہے، اس رمضان کو ہمیں صحیح گزارنا ہے۔ کیسے؟ زبان کا بھی روزہ رکھیں، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، کان کا بھی روزہ رکھیں، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو، اپنی نگرانی کریں۔
دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں کی غلطی پکڑنا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی غلطی پکڑنا. اپنی غلطی پکڑے، اپنی غلطی پکڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جو آدمی غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، لایانی سے بچنا. موبائل بند کرے، رمضان میں موبائل بند کر دے، رمضان میں موبائل بند کر دے. استعمال کرنا ہے ضرورت کا کرے، بقدر ضرورت کرے. سادہ موبائل رکھے، موبائل پہ لگے ہوئے، موبائل پہ لگے ہوئے. کتنا وقت موبائل پہ گزر رہا ہے بلا وجہ. بچوں کی نگرانی کرے. چھوٹے بچوں کو کبھی چاقو نہیں پکڑائیں گے، موبائل پکڑائے ہوئے. چاقو کا نقصان تھوڑا ہے، موبائل کا نقصان، چاقو کا نقصان فوراً نظر آیا، موبائل کا نقصان نظر نہیں آیا. اب جتنے بیٹھے ہوئے نا، کتنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، محلہ ہے، خاندان ہے، پڑوسی ہے، کتنوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں ہم. او بھائی رمضان ہے، او بھائی قیمتی بناؤ، وقت ضائع نہ ہو، زندگی بڑی قیمتی ہے، رمضان بڑا قیمتی ہے، ایک لمحہ قیمتی ہے. بھائی روزہ رکھنا ہے، بھائی تراویح پڑھنی ہے، بھائی قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا مانگنی ہے. سحری میں اب سب نے ماشاءاللہ صبح سحری کی. اب اگر 2 نفل بھی نہیں پڑھے تو کتنے افسوس کی بات ہے. صبح اٹھ کے بھی نہیں پڑھے، 10 منٹ دعا مانگی، افطاری میں 15-20 منٹ دعا مانگے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، بہت زیادہ محتاج ہیں. ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے. افطاری میں دعا مانگے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ کو پسند ہے کہ لوگ اللہ سے کیسے مانگیں؟ گڑ گڑا کے مانگیں. حدیث میں آتا ہے دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو. کس کے ساتھ؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. کہو 21 دفعہ، کہو 50 دفعہ، کہو 100 دفعہ. اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت کھنچ کے آئے گی. دعاؤں کا مہینہ، عمل کا مہینہ ہے. نیت کریں، دعا مانگیں، اور تیسری چیز کیا کریں؟ کوشش کریں. رمضان کو قیمتی بنانا ہے. کیسے؟ 3 کام کریں. نیت کریں اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، نیت کریں اس رمضان کو صحیح گزارنا ہے، نیت کریں اس رمضان روزے میں نکھار پیدا کرنا ہے، کمال پیدا کرنا ہے، حسن پیدا کرنا ہے، خوبصورتی پیدا کرنی ہے، روزے کو شاندار بنانا ہے، روزے کو جاندار بنانا ہے. دوسرا دعا مانگیں. دعا اللہ مجھے توفیق دے، میں اس رمضان کو قیمتی بناؤں. اللہ مجھے توفیق دے اس رمضان میں اپنے عمل پورے کروں. اللہ مجھے توفیق دے میں اس رمضان کو صحیح گزار لوں. دعا مانگیں. تیسرا ترتیب بنائیں، ترتیب بنائیں، ترتیب بنائیں. کیا ترتیب بنائیں؟ نظام الاوقات بنائیں. یہ میرا گھر کا وقت، یہ مسجد کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ دعا کا وقت. دکان دفتر کاروبار ضرورت کے لیے، بقدر ضرورت، بقدر بلا وجہ نہیں، بقدر ضرورت مصروف کریں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا جی؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ